صحیح. اچھا سر، ایک جو لڑکیاں ایک سیگمنٹ ہے جو کہ سپورٹس سے تعلق رکھتی ہیں، جو جم کرتی ہیں، جو کہ ایتھلیٹس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو خصوصی طور پہ جو ایکسرسائز کرنے والے اب کہہ لیں کہ مرد اور خواتین ہیں، ان کے ہاں پریگنینسی کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ان کی آپ کہہ لیں کہ ایکسرسائز کی وجہ سے وہ جو مسکولر چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو وہ پروٹینس لے رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کے اندر صداقت ہے کسی طرح کی کہ لڑکیوں کے اندر پریگنینسی میں جو آپ کہہ لیں کہ مسئلے مسائل ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کمپیریٹیولی وہ لڑکیاں جو کہ جم یا ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ جو جم یا ایکسرسائز کرتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں. ان کی پریگنینسی زیادہ سیف اور زیادہ آسان ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی کہ سست لائف سٹائل کے عادی ہوتے ہیں، ان کے ہاں الٹا اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ پریگنینسی کو لینے میں مختلف چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ان کی صحت اس طرح نہیں ہوتی. جو بندہ ایکسرسائز کرے گا اس کی باڈی کے اندر سٹریس نہیں ہوتا، اس کی باڈی کے اندر اس طرح کی پاور ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی تکلیف کو یا ہر قسم کے ٹاسک کو پورا کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، بلکہ جو نئی اسٹڈیز ہوتی ہیں اس میں جو پریگنینسی کے اندر بھی ایکسرسائز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی ایکسرسائز کریں کہ پریگنینسی میں بچے کی صحت بھی اور ماں کی صحت بھی اس ایکسرسائز کی وجہ سے بہتر رہے. صحیح. اچھا سر، ایک اور بڑا اہم کوشچن ہے اس حوالے سے ڈسکشن پہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دیسی ٹوٹکے جو ان سے ہیں اس کا بہت زیادہ رجحان ہے ہمارے یہاں. اگر کسی کی پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے اور خاص طور پہ ایسا کپل جو کہ ابھی جن کی نئی شادی ہوئی ہے، تو ان کو مختلف دیسی ٹوٹکے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں کہ وہ جلدی سے اس کو کنسیو کریں. ایک تو یہ دیسی ٹوٹکوں کا، اور دوسری طرف اگر ہم سپلیمنٹس کی بات کریں تو ان دونوں میں سے کس چیز کو آپ زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو لڑکیاں ہیں وہ جلدی کنسیو کر سکتی ہیں؟ کون سی چیز ان کے لیے زیادہ فائدہ مند رہتی ہے؟ دیکھیں، میں نے شاید کبھی پہلے بھی آپ سے اس بات پہ ڈسکس کیا تھا کہ جو دیسی ٹوٹکے ہیں وہ بھی ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ ہمارے بزرگوں کے آزمودہ ہوتے ہیں اور انہوں نے کسی وجہ سے ہی اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو سپلیمنٹس تو ضروری ہوتے ہیں، وہ تو سائنٹیفکلی اپرووڈ چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح فولک ایسڈ ہے، جس طرح آئرن ہے، کیلشیم ہے، اور اس طرح کی مختلف سپلیمنٹس ہیں جو کہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. وہ تو مطلب سائنٹیفکلی پروون ہے. مگر جو دیسی ٹوٹکے ہیں کہ مختلف قسم کے ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک مددگار ہوتی ہیں پریگنینسی کے اندر، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگوں نے اس کو کیا، جن لوگوں نے کیا اس کو ہم سے پہلے والوں نے، تو انہوں نے ضرور اس کو فائدہ مند پایا، تو وہی آگے بتاتے ہیں اس کو. صحیح. یعنی کہ اگر کسی نے اس کو یوز کیا، اس کو اس کا کوئی پازیٹیو اگر فیڈ بیک مل گیا تو وہ آگے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے بنتا ہی ایسے ایک سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف. بنتا ہی ایسے ہے کہ اگر میں نے خدا کچھ ایسا کام کیا ہے جس سے مجھے فائدہ ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. ورڈ آف ماؤتھ اس کو کہتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو رورل ایریاز ہیں ان کے اندر زیادہ تر ٹوٹکے ہی چلتے ہیں. اربن ایریاز میں کم ہے، رورل ایریاز میں بہت زیادہ. جہاں پہ اگر دیکھیں تو ہیلتھ کی جن کی فیسلٹیز جن علاقوں میں نہیں ہیں، تو وہاں پر بھی آبویسلی بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی چیزیں جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک اور اسی تناظر کے اندر انتہائی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہسبینڈ وائف کا جو ایک ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ کنسیو کرنے میں کتنا میٹر کرتی ہے. کہ کیا اگر عورت جو ہے وہ جذباتی طور پہ یا ایموشنلی آپ کہہ لیں اپنے ہسبینڈ سے سیٹسفائڈ ہے، یا اس کے اوپر کسی طریقے کا کوئی پریشر نہیں ہے، تو اس لڑکی کو کنسیو کرنے میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، آسانی ہو سکتی ہے، یا کمپیریٹیولی وہ لڑکی جو کہ ایک ڈپریسڈ ہے، جس کا مائنڈ جو ہے وہ ہر طرف ٹینشن سے بڑا رہتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. دونوں سینیریو میں کیا کس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جذباتی طور پہ اگر میاں بیوی کی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے تو یہ ان کے رشتے میں تو دراڑ ڈال سکتا ہے، مگر حمل سے اس کا تعلق نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے عوامل ہیں اس میں. اگر عورت کسی طرح سے خوش نہیں ہے یا مرد کسی طرح سے اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے، تو وہ ان کا ایک رشتہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، اور وہ ان میں دوری کا باعث بن سکتا ہے. تو دوری ہوگی تو ظاہری بات حمل نہیں ہوگا. مگر حمل کے لیے یہ جذباتیت جو ہے یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، مگر یہ اس کا
ٹوٹل اس کے اوپر اثر نہیں ہے. ہاں اگر حمل ہو چکا ہے اور پھر اگر وہ لڑکی سٹریسڈ ہے. بالکل میں اسی بات کی طرف لے کے آ رہا تھا کہ یہ سٹریسڈ کے بعد وہ اس کو مس کیریج یا آپ کہہ لیں کہ ارادی طور پہ اگر وہ اس کو لے کر نہیں چلتی ہے تو پھر اس میں کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے؟ جی ایسے تو بالکل ہے. اگر لڑکی اس معاملے میں پرسکون نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے اور وہ اس کو لے کر نہیں چلنا چاہتی تو وہ 100 چیزیں آزمائے گی اس کو ختم کرنے کے لیے. یا پھر اگر وہ مسلسل سٹریسڈ ہے تو اس کی باڈی کے اندر بھی ایسی بہت سارے کیمیکل سٹریس کے طور پہ بنیں گے جو کہ اس کے حمل کو مس کیریج کر دیں گے یا اس کا ایبورشن ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں اگر وہ خاتون اس چیز کو سمجھتی ہے کہ اس تعلق کو زیادہ دیر نہیں نبھا سکے گی تو بھی یہ ان چیزوں کے لیے حمل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو جذباتیت اہم ضرور ہے اور نفسیاتی طور پہ، مگر یہ ہے کہ یہ ٹوٹل اس کا رول نہیں ہے، باقی چیزیں بھی ہیں اس میں.